اچھا صفحہ نمبر 21 پہ آ جائے، لغوی اور اصطلاحی معنی علم الکلام۔ سب سے پہلے تو میں یہ بات بتا دوں کہ علم الکلام ہے کیا چیز نا، یعنی یہ کس فن کی کتاب ہے وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ یہ مختصراً میں اس بارے میں یہ کہتا ہوں کہ علم الکلام جو ہے نا، یہ اصل میں اس میں عقائد کی تشریح ہوتی ہے۔ کس چیز کی تشریح؟ عقائد کی، ہاں جی، یعنی اس کا تعلق انسانی جو ہے نا جو عقائد سے ہے، یا جو ہمارے عقائد اسلامی پر جو اعتراضات ہوتے ہیں ان اعتراضات کے جوابات ہم اسی علم الکلام کے ذریعے وہ دے دیتے ہیں۔ اور علم الکلام میں اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس طرح یوم آخرت کی ثبوت اور عذاب قبر وغیرہ وغیرہ ان چیزوں کے بارے میں، یا ایمان کے بارے میں، اس بارے میں اس میں کیا ہوتی ہے، ڈسکس ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے یہ بھی اس میں آئے گا کہ علم الکلام کی تعریف کیا ہے، اور علم الکلام کو علم الکلام کیوں کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو علم الکلام کو میں تھوڑا سا خلاصہ بتاتا ہوں، پھر ہم اس کی طرف آ جاتے ہیں۔ علم الکلام کو علم الکلام اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلی دفعہ جب اس بارے میں مناظرہ ہوا یا ڈیبیٹ ہوا یا جو اختلاف پیدا ہوا، وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے بارے میں ہی تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی کلام قرآن مجید ہے نا، تو بعض لوگوں نے اس کو حادث کہا اور مخلوق کہا، حالانکہ قرآن مجید جو قدیم کتاب ہے، جو معنی کے اعتبار سے، مفہوم کے اعتبار سے، تو چونکہ سب سے پہلے اسی چیز پہ مناظرہ ہوا مامون الرشید اور معتصم باللہ کے دور میں، امام احمد بن حنبل کو کوڑی بھی لگوائی گئی، تو اس وجہ سے چونکہ اس کا علم کا تعلق اللہ تعالیٰ کے کلام قرآن مجید سے تھا، تو اس وجہ سے اس کا نام بھی علم الکلام پڑ گیا۔ یا تو یہ وجہ، یا دوسری وجہ یہ تھی کہ جب امام ابو الحسن الاشعری جب وہ مناظرہ یا بحث و مباحثہ کرتے تھے عبد الجبار الجبائی سے، جو ان کے استاد بھی تھے، تو وہ اکثر اس طرح کہتے الکلام فی قضا، الکلام فی قضا، تو اس وجہ سے اس کا نام بھی وہ پڑ گیا، ٹھیک ہے۔ بہرحال علم الکلام جو ہے نا، یہ لغوی اعتبار سے تو اس کے معنی ہے بات کرنا، گفتگو کرنا، بات چیت وغیرہ، یہی معنی ہے۔ اور اصطلاحی معنی جو ہے نا، وہ امام ابو حنیفہ نے اس کی تعریف جو کی ہے نا فقہ اکبر میں، یا فقہ اکبر سے مراد علم الکلام ہے، تو وہ انہوں نے بیان کر دیا۔ چلو اب شروع کرو۔ لغوی اور اصطلاحی معنی، یہاں سے 21 نمبر صفحہ۔ میری آواز آ رہی ہے؟ جی سر، آ رہی ہے۔ سر یہ 21 سے اسٹارٹ کروں؟ ہاں ادھر سے۔ کلام کے مینی بات گفتگو اور قول کے ہیں۔ نحو کی اصطلاح میں کلام ایک مکمل بات کو کہتے ہیں جس سے کسی واقعے کی خبر یا کسی چیز کا مطالبہ معلوم ہو۔ ٹھیک ہے، یہ تو نحو کے بارے میں۔ چلیے اصطلاح میں اصطلاح ایک بات سے علم کلام کی تعریف کے سلسلے میں کس قدر اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن کوئی جوہری اختلاف نہیں ہے۔ زیادہ تر تعریف کا اختلاف ہے۔ اس سلسلے میں سب سے قدیم تعریف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ متوفی 150 ہجری کی ہیں۔ یہ جو عربی، اگر ابھی پڑھ لے، اگر نہیں اگر تو آپ ترجمہ پڑھے۔ فقہ انسان کا ان اعتقادات اور عملی احکام سے واقف ہونا ہے جو اس کے لیے جائز ہیں اور جو اس پر واجب ہے۔ اس میں سے جو احکام اعتقادات سے متعلق ہوں وہ فقہ اکبر ہے، اور جو عملی مسائل سے متعلق ہوں ہاں جی وہ فقہ ہے۔ اصل میں امام ابو حنیفہ کی جو کتاب تھی نا الفقہ الاکبر، تو یہ مشتمل تھی فقہ الاکبر۔ بعد میں چونکہ اس کو الگ الگ تقسیم کیا گیا، حالانکہ پہلے الفقہ الاکبر امام ابو حنیفہ کی کتاب ہے، اس میں دو چیزیں تھیں نا بنیادی طور پر، عملی مسائل بھی اس میں تھے اور اعتقادات سے متعلق بھی مسائل اس میں تھے۔ تو جو اعتقادات عقیدے کے مسائل تھے اس میں، تو اس کو علم کلام سے تعبیر کیا جاتا تھا، اور جو اس میں عملی احکام تھے، عملی احکام سے مراد فرض، واجب و نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ جو عملی احکام، نکاح، طلاق، بیع و شراء وغیرہ، یہ جو عملی احکام ہے، ٹھیک ہے نا، تو ان کو فقہ کے نام سے کیا یاد کیا جاتا تھا۔ تو یہ دو بنیادی چیزیں تھے۔ تو علم الکلام پر ان کی پہلی کتاب ہے الفقہ الاکبر، ٹھیک ہے جی۔ جی سر، فقہ اکبر سے مراد علم کلام ہے۔ اس تعریف سے علم کلام
کی حقیقت اور اس کی فضیلت دونوں واضح ہوتی ہے۔ فضیلت یہ ہے کہ اسے فقہ کے مقابلے میں فقہ اکبر قرار دیا گیا، ہاں ٹھیک ہے. اور حقیقت یہ واضح ہوئی کہ علم کلام اسلامی عقائد کی تشریح ہاں کا جی، نام ہے۔ اسلامی عقائد آپ اس کو انڈر لائن بھی کرو، لکھ بھی لو اپنے پاس، یہ بڑی اہم چیز ہے ادھر یہاں. یہ علم کلام اسلامی عقائد کی تشریح کا نام ہے، جیسے میں نے پہلی بھی ابتدا میں بتا دیا، اسلامی عقائد کی تشریح کا نام ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ اس کو بھی لکھنا، یہ بہت ہی جامع تعریف ہے اس کی، اور اس کا مفہوم بہت بڑا ہے. ٹھیک ہے، مقصد اور جی معنی سر، مفہوم اس کا بہت بڑا ہے، اس میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہے، ہم بعد میں اس پر ڈسکس بھی کر لیں گے. اگر آپ نے علم کلام کی تعریف یہ بھی لکھنی ہے نا کہ علم کلام اسلامی عقائد کی تشریح کا نام ہے، تو یہ بھی بڑی بات ہے. یہ بھی بہت چیز اگر آپ سے پوچھا جائے تو آپ یہی جواب دیا کریں. ٹھیک ہے، جس میں وہ جی سر، پڑھے. وہ عقائد بھی شامل ہے جن کا یقین رکھنا انسان پر واجب ہے، اور وہ بھی جن کا عقیدہ رکھنا جائز ہے، ٹھیک ہے. واجب نہیں ہے۔ بعد کے اہل علم نے اس تعریف میں یہ اضافہ کیا کہ صرف عقائد کو جان لینا ہی علم کلام نہیں ہے، بلکہ دلائل کی روشنی میں جاننے کا نام علم کلام ہے۔ ہاں، یعنی بلکہ چنانچہ دلائل کی روشنی میں جاننے کا نام وہ علم کلام ہے. یعنی صرف عقائد کو جان لینا کافی نہیں ہے، بلکہ دلائل کی روشنی میں جی جاننے کا نام جو ہے نا وہ علم کلام کہلایا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. چنانچہ چنانچہ علامہ نجم الدین عمر ابو حفص نصری ماتردی اور ان کی کتاب عقائد نصیہ کی شرح میں علامہ سعید الدین تفتازانی تفتازانی رحمۃ اللہ علم کلام کی حقیقت پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں، البتہ چوتھی صدی ہجری میں مشہور فلسفی ابو نصر فارابی نے اس کی تعریف میں مزید وسعت پیدا کی ہے. چنانچہ فرماتے ہیں